أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تھوڑی سی سیٹنگ کی پرابلم میں ہم لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جتنا سارا ہم کور کر سکیں. انشاءاللہ آج ہم تفسیر آیہ نمبر 17 سے 22 تک پہلے کمپلیٹ کریں گے، اور اس سے پہلے اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں اور سانسیں دی کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارنے جا رہے ہیں. آج کی آیات بہت اہم ہیں، اور ہمیشہ ہی جو بھی آیات انسان پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بیان کیا، ہماری رہنمائی کی، اور ایک ایک چیز کو جیسے پیش کیا. اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے کچھ نئے انداز میں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہم قرآن کے ساتھ ایک دن اور ایک گھنٹہ اور انشاءاللہ گزارنے جا رہے ہیں. آیہ نمبر 17 ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جنتیوں کی نشانیاں بتائی گئیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اسپیشلی استغفار کرنے والے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. گواہی دی، بیان کیا، آگاہ کیا اللہ نے، انہو بے شک وہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور الہ نہیں. یعنی اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے. اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ کہ اللہ نے اس کے لیے خود گواہی دی ہے، خود اس کا اس کو بیان کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. یعنی خود اللہ کی گواہی ہے اس معاملے میں. اور ساتھ کس کی ہے؟ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. اور کس کی گواہی ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے. سبحان اللہ. اللہ کی گواہی، اللہ کی توحید کی گواہی اور وحدانیت کی گواہی، اس کے بارے میں اگر ہم توحید کے ٹاپک کو پڑھنے لگے تو شاید ہمارے ایک مہینہ ہم اسی ٹاپک کو لے کر چلتے رہیں. توحید کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو ماننا اور ایک ماننا، اس کے بغیر انسان کی بخشش اور اس کی آخرت میں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے. انسان جتنی مرضی نیکیاں کر لے، جتنے مرضی اچھے کام کر لے، لیکن اگر اس نے رب تعالیٰ کو ایک نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لایا، تو اس کی ساری نیکیاں بیکار ہیں. یہی ہمیں احادیث سمجھاتی ہیں. لا الہ الا اللہ کی انتہائی درجے فضیلت ہے، اس کے بارے میں بے شمار ریوارڈ ہمیں بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، بڑے گناہ نہ کیے ہوں. تو جب بھی وہ لا الہ الا اللہ کہے گا، کیا ہوگا؟ اس کی یہ آواز عرش تک پہنچے گی، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ سچے دل سے گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے انکار کیا یا جو نہیں مانا، اس کے بارے میں ہمیں ڈیفرنٹ روایات میں آتا ہے. جیسے کہ عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ جو دعان کا بیٹا زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کہ یہ کام اسے فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یوں نہیں کہا اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرمانا، یعنی اللہ، رسول، آخرت پر ایمان نہیں لایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس کی نیکی اس کو دنیا میں تو فائدہ دے جائے گی، اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو شہرت ملے گی، اس کو ہو سکتا ہے کچھ دل کا سکون بھی ملے دوسروں کی ہیلپ کر کے، لیکن آخرت میں جب تک توحید نہیں ہوگی تب تک انسان پار نہیں لگ سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آس بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی، 100 کیملز کا۔ حشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا باپ توحید پرست ہوتا اور تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اسے ثواب مل جاتا، لیکن اب نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی اگر تمہارا باپ توحید پرست ہوتا، توحید کو ماننے والا ہوتا، تو تم اس کی طرف سے روزہ رکھتے، صدقہ کرتے، جو کچھ کرتے اسے ثواب مل جاتا۔ اس لیے ایمان جو کہ ہمارے پاس ہے، ہمیں ملا ہوا ہے، یہ بہت ہی زیادہ بڑی دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ نے مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیدا ہوتے ساتھ سنوا دیا اور اس کلمے پر مجھے جما دیا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے گواہی دی کہ بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، نہیں کوئی رب مگر وہی ہمارا رب ہے۔ وہ ذات اتنی انوکھی ہے اپنی صفات میں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم اس کے بارے میں پڑھتے جائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، اور انسان کا تصور ختم ہو جاتا ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات کا بیان وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میں صرف ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کو لے کر، کہ جس کا میں نے محمد اقبال گیلانی کی کتاب میں ہی پڑھا، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہوا تھا، میں انہی کے الفاظ میں انشاءاللہ ذکر کروں گی۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ہر لحاظ سے یکتا، واحد اور بے مثال ہے، اکیلا ہے۔ اس کی صفات اس قدر بے حد و حساب ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا، حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علیم ہے، علم والا ہے، جس کا مطلب ہے ہر وقت ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ علیم ہم نے قرآن میں بہت دفعہ پڑھا نا، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب ذرا علیم پر غور کریں، علم کیسا علم اس کے پاس؟ ہر چیز کا علم۔ کس انسان نے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کتنے سانس لیے، اس کا دل کتنی مرتبہ دھڑکا، اس کی آنکھیں کتنی مرتبہ جھپکیں، اس کی زبان نے کتنی مرتبہ حرکت کی، اس کے قدم کہاں کہاں پہنچے، اس کے دل میں کتنی خواہشات پیدا ہوئیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں پر کتنی لکیریں ہیں، اس کے جسم پر کتنے بال ہیں۔ ان چیزوں کو انسان خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ انسان نے اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے، کتنی باتوں کو چھپایا، کتنی میں پریٹینڈ کیا، حقیقت کچھ اور تھی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنی دولت کمائی اور کیسے کمائی، کتنی خرچ کی اور کہاں خرچ کی، کتنے حقوق العباد ادا کیے اور کتنے ترک کیے، رات کی تاریکی میں کیا کیا کیا، موبائل یوز کرتے ہوئے اسکرین کہاں 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 موو ہوئی، دن کی روشنی میں کیا کیا کیا، مرنے کے بعد وہ کہاں دفن ہوا، زمین نے اس کے جسم کے کتنے ذرات ختم کیے، کتنے باقی رکھے، مرنے کے بعد اس کا نام اعمال کہاں محفوظ رہا، اور ایسی ہی دیگر تفصیلات اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں ہیں۔ یہ معاملہ صرف ایک انسان کا نہیں، بلکہ روز ازل سے لے کر روز ابد تک، شروع آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک،
پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا معاملہ ہے۔ پھر انسان کے بعد آپ دیکھیں جنات کی باری آتی ہے، فرشتوں کی باری آتی ہے، ان کی تفصیلات کے بارے میں بھی سوچ لیں اسی طرح۔ پھر ان کے علاوہ دیگر تمام زمینی یعنی بری مخلوق، بحری سمندروں میں جو کچھ ہے، فضائی فضاؤں میں جو کچھ مخلوق ہے اس کا تصور کریں۔ جاندار مخلوق کے علاوہ غیر جاندار مخلوق، حجر پتھر یعنی شجر، پودے، سب کچھ، دریا، سمندر، چاند، ستارے وغیرہ میں سے کون سی مخلوق ایسی ہے جس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں نہ ہوں؟ لا الہ الا ہو۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت ہی اس قدر لامحدود ہے کہ اس کی تفصیلات احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسی ایک صفت سے باقی تمام صفات پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف ایک صفت کو بھی ہم نے لیا اور ہم نے تھوڑا سا سوچا تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی اور ساتھ شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم قرار دیا گیا۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اور اس کی بڑی اچھی اگزامپل دی جاتی ہے، حالانکہ ہم رب تعالیٰ کی ذات کی ہم انسانوں کے ساتھ تو کوئی مماثلت کچھ بنتی ہی نہیں، کسی طور پر ہم مثال دے ہی نہیں سکتے، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اگر ہم سوچیں کہ میں نے بہت شوق سے، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی محنت کر کے کوکنگ کی ہو، کھانا بنایا ہو، اور میری نند یا میری ساس یا میرے جیٹھانی یا کوئی اور آ کر کہے سب کے سامنے سرو کرتے ہوئے کہ یہ میں نے بنایا ہے، کیسا لگے گا مجھے؟ یعنی کام میرا اور کوئی اور کریڈٹ لے رہا ہے۔ تھوڑا سا، بہت ہلکا سا یہ ایک جھلک ہے۔ وہ رب تعالیٰ جس نے سب کچھ بنایا، لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، اور جو کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے، جو قدر اس رب کی ہونی چاہیے، جو عظمت میرے دل میں اس رب کی ہونی چاہیے، اس کی بجائے اور چیزوں کی، لوگوں کی، اور لوگوں سے مانگنا، اور لوگوں سے وسیلے طلب کرنا، اور لوگوں سے سمجھنا کہ وہ سب کچھ دینے والے ہیں، وہ بخشنے والے ہیں، اور وہ عطا کرنے والے ہیں، تو رب تعالیٰ کے لیے یعنی شرک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو اگر ہم صفات کا ذکر کریں تو کیا کہتے ہیں سورۃ الکہف میں، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر سمندر میں رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، یعنی انک بن جائیں۔ کیا سمندر سوچ سکتے ہیں؟ لیکن میرے رب کی توصیف اور تعریف کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بلکہ اتنی ہی روشنائی اور بھی لے آئیں تو کفایت نہ کریں گے۔ یعنی صرف اس کی ذات ہی ہر چیز میں اکیلی واحد ہے، اس کے مقابل کوئی بھی نہیں۔ تو گواہی دی اللہ نے انہ لا الہ الا ہو۔ اس کو اپنے سامنے لکھ کر لگا لیجئے گا اس دفعہ جہاں پر آپ دیکھتے ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی گواہی اللہ نے دی، فرشتوں نے اور علم والوں نے۔ اس آیت میں ایک اور بہت اہم بات آ گئی، علم والوں نے گواہی دی۔ اللہ کی ذات کتنی اعلیٰ جو گواہی دے رہی ہے، 7 فرشتے جو کہ گناہوں سے پاک، اللہ کے برگزیدہ نور والے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے، ڈیوٹی سنبھالے ہوئے، اور ان کے ساتھ کن کا ذکر ہے؟ اولو المال، مال والوں کا، جن سے ہم امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، جو چاہنے کی ہماری طلب ہوتی ہے، کوششیں ہوتی ہیں، یا جو حسب نسب والے ہیں، اولو النسب والے لوگ، وہ نہیں، اولو العلم، علم والے، علم والوں نے۔ اس آیت میں توحید کا ذکر ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے، سکھانے والا ہے، اور اس کے بعد اس آیت میں ہمیں ایک اور بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا؟ علم والوں کی فضیلت،
علم والوں کو کتنی اہمیت دی گئی کہ رب تعالیٰ نے گواہی دی، اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے۔ تو علم کا سیکھنا، علم کے لیے وقت نکالنا، علم کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اپنی جان لگانا، اپنی کوششیں لگانا، اپنا ذہن لگانا، محنت کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ علم والے اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے لیے درجات ہے، ہائی رینک ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اسپیشل لیکن کے لیے، علم والوں کے لیے، علم سیکھنے سکھانے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر، جو عبادت کرتا ہے، تسبیح کر رہا ہے ہر وقت بیٹھا، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، عابد پر عالم کی فضیلت، عالم کون ہے؟ علم والا، جو علم سیکھتا ہے، جو سکھاتا ہے۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ اگر سمپلی پیارے نبی یہ بھی کہہ دیتے نا، جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ایک آدمی پر، تو بھی یہ کافی تھا، لیکن اس میں بھی کیا کہا؟ تمہارے ادنا، جو تمہیں سب سے کم درجے کا آدمی ہے نا، جیسے مجھے اس پر فضیلت حاصل ہے نا، اتنا زیادہ ڈفرینس ہے، ویسے ہی عالم جو علم والا ہے، کیونکہ علم کیا کرتا ہے؟ انسان کو نکھارتا ہے، انسان کو اس کی غلطیوں کا احساس دیتا ہے، انسان کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، اور انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلاتا رہتا ہے۔ کوئی اور اگر شاید ہمیں ہماری غلطی بتائے نا تو ہمیں برا لگے، اور ہم ڈیفینڈ موڈ میں آ جائیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نے اس لیے کیا تھا، یہ ہوا تھا، اور میں تو اس سے اس لیے سے اتنا بات نہیں کرتی کہ اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اور وہ تو ایسی ہے، بس میرا نہیں دل کرتا اس کے منہ لگنے کو، میں نہیں یہ کرتی اور وہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، کوئی الفاظ ہوتے ہیں جو کہ میرے سارے رویے کو ختم کر دیتے ہیں۔ علم کی تو یہ شان ہے، انسان قرآن پڑھتا جاتا ہے اور خود کو دھوتا جاتا ہے، صاف کرتا جاتا ہے، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے، میرے لیے یہ الفاظ کہے ہیں، مجھے یہ حکم دیا ہے، چھوڑو سب کچھ، کچھ دن کی بات ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا معاملہ آ جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ ان الساعة لآتیة فاصفح الصفح الجمیل، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیات ہیں، انسان پڑھے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، البتہ آنے والی ہے، ان الساعة لآتیہ، البتہ آنے والی ہے۔ کیا کرو تم پھر؟ تیاری کیسے کرو؟ فاصفح الصفح الجمیل، بس اچھی طرح سے معاف کرنا کر دو، معاف کر دو۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہمیں کسی نہ کسی سے کچھ تکلیف، اذیت، پریشانی پہنچی ہوتی ہے، کچھ رویوں سے، کچھ باتوں سے، کچھ معاملات سے، اللہ کے لیے ان کو معاف کر دینا۔ اور یہ علم کی شان ہے، علم کی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں، لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے، علم والے کے لیے، اپنے آپ کو سوچیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، علم جان رہے ہیں، آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تھوڑی سی جگہ پہ آپ نے کبھی مچھلیاں، اگر ایک جگہ آپ نے دیکھی ہوں کہیں ویڈیوز وغیرہ میں، جو مچھلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، کیا آپ اس کی کاؤنٹنگ بھی کر پاتے ہیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں؟ بہت چھوٹے سے حصے پر بھی، اور کہاں سمندر اور ساری دنیا، اور سبحان اللہ۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہے۔ ہم اکثر اس میں رہتے ہیں نا، نہیں بس کافی ہے جو میں پڑھتی ہوں، میں نے پڑھا ہوا ہے، بس میں نماز روزہ کر لیتی ہوں، بس بہت کافی ہے میرے لیے نا، اور اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نہیں، کیا کہا گیا ہے
علم حاصل کرتے رہنا ہے. عابد اپنی عبادت کرے گا، آگے اور بہتری کی طرف نہیں جا پائے گا جب تک وہ علم نہیں لے گا. علم لیں گے، سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے. اور اتنا بڑا اور کیا کریڈٹ دیا گیا ہے علم والوں کو. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے، پروفٹس کے وارث. اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو علم ہی ورثے میں چھوڑتے ہیں. بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ فضل و کرم حاصل کر لیا. تو اولو العلم نے گواہی دی کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی قائما بالقسط. ایک اور بہت اہم چیز، اس حال میں وہ ذات قائم ہے کہ وہ انصاف پر ہے. یعنی اس کا ہر معاملہ، رب تعالیٰ کا ہر چیز انصاف پر مبنی ہے، انصاف کے ساتھ ہے. اللہ ایک ہے، اللہ انصاف پسند ہے، اس نے عدل قائم کیا ہے. کیا 5 نمازیں جو ہم پر فرض ہیں وہ عدل نہیں ہے؟ کیا 100% میں سے صرف 2.5 ہمیں اللہ کی راہ میں دینا کیا عدل نہیں ہے؟ 12 مہینے میں صرف 1 مہینہ روزے رکھنا کیا عدل نہیں ہے؟ پورے سال میں صرف 1 دفعہ حج کے لیے جانا کیا عدل نہیں ہے؟ کائنات میں بکھری ہر چیز، دن رات کا وجود اور ہر چیز کا ہونا ہمیں جس طرح سے ملی، کیا وہ سب عدل نہیں ہے؟ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، جو اس کا حق ہے وہ دینا. اب دیکھیں ہر چیز عدل کے ساتھ ہے، انصاف پر مبنی ہے. کائنات کا سب کچھ قائم ہے، جو معاملات ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ صرف انصاف پر مبنی ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی صفت ہے انصاف کرنے والا، وہ انصاف پر مبنی ہے، اس کا ہر معاملہ انصاف پر مبنی ہے، تو وہ لوگوں کے لیے بھی انصاف کو ہی پسند کرتا ہے، نا انصافی کو نہیں پسند کرتا، ظلم کو ناپسند کرتا ہے. کل آخرت میں وہ لوگ ناکام ہوں گے جو ظلم کرنے والے تھے، اور کامیاب کون ہوں گے؟ جو انصاف پر مبنی معاملات کرتے تھے. انصاف پر مبنی کیسے انصاف ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا اس کو سوچیں. ویسے نہیں یہ سوچتے ہیں کہ ظلم کب ہوتا ہے؟ جب میرے اپنے لیے کوئی اور سٹینڈرڈ ہو اور دوسروں کے لیے کوئی اور سٹینڈرڈ ہو، جب میرے لینے کے پیمانے اور ہوں اور دینے کے اور ہوں، جب میں ساس ہوں تو میں اور انداز میں دیکھتی ہوں، جب میں بہو تھی تو اس وقت میرا سٹینڈرڈ اور تھا، اب جب میں ساس بن گئی ہوں تو جو مجھے اپنی ساس کی چیزیں پسند نہیں تھیں اب میں کہتی ہوں کہ میری ساس بھی تو ایسے کرتی تھی، اور بہو کو وہ کرنا چاہیے جو کہ کل شاید میں پسند نہیں کرتی تھی کرنا خود. میری اپنی بہو کے لیے سٹینڈرڈ اور ہے، میری بیٹی کے لیے سٹینڈرڈ اور ہے. اگر میرا داماد اس کا خیال کرتا ہے، اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، باہر سے لا کے دیتا ہے، اس کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو بہت اچھا بچہ ہے، بڑا فرما بردار ہے، بڑا خیال رکھنے والا ہے. اور اگر میرا اپنا بیٹا کرتا ہے تو زن مرید ہے، اس کے پیچھے لگ گیا، اتنے بھی نخرے نہیں اٹھانے ہوتے، اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ سٹینڈرڈ چینج ہوتے ہیں. جب میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں کیا چاہ رہی ہوتی ہوں؟ چاہے غلطی بھی ہوگی، چاہے ہوم ورک نہیں بھی ہوا، چاہے میں لیٹ بھی آ رہی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹیچر معاف کر دے. خود جب ٹیچر بنتی ہوں تو پھر میں کیسی ٹیچر ہوں؟ کیا میں بچوں کو اس طرح ڈیل کر رہی ہوتی ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے ڈیل کرتی ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا فیل کر رہی ہوتی، کیا چاہ رہی ہوتی؟ شوہر بیوی کا تعلق ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اسی میں دوسرے پہ ظلم کر جاتے ہیں. بہت ڈیٹیل میں پچھلے عرصے میں ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی، شوہر اور بیوی کے درمیان ظلم کے ٹاپک پہ، کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں سنا تو اس ٹاپک کو ضرور سنیے گا. تو آپس کے سٹینڈرڈز ایک رکھنا، جو دوسروں سے چاہتے ہیں وہ خود کرنا ہوگا.
دوسروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ میرے لیے کریں، کبھی بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دلا سکتا۔ اس کو بھول جائیں کہ دوسرے کو کیا کرنا چاہیے، اس کو شروع کریں جو مجھے کرنا چاہیے، میں وہ کروں گی تو خیر خیر لے کر آتی ہے، اسمائل اسمائل لے کر آتی ہے، نیکی نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ ظلم سے مجھے خود کو بچانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کوئی اور ظلم کیا ہو، کی کسی کی بے عزتی کبھی میں نے؟ گھر میں روز آگے پیچھے کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں، یا کوئی اور ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ آج دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن دینار ہوگا نہ درہم۔ البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر لے لیا جائے گا، اور اگر بے عزتی یا ظلم کرنے والے کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور وہ مشہور روایت بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تمہارے نزدیک مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جس کے پاس درہم دینار پیسے مال نہیں موجود، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ جو کہ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جیسی، ایک پہاڑ بھی نہیں، پہاڑوں جیسی، لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، تو سب اس کی نیکیاں لے لے کر ان دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر مظلوم کی، جس طرح بھی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا، ان کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ تو مجھے خود کو دیکھنا ہے، کہیں میری ذات میں ظلم تو نہیں کری، میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، میں تسبیحات بھی کر رہی ہوں، میں سب کچھ کر رہی ہوں، عبادات کر رہی ہوں، یہ آسان ہے، لیکن لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے اپنے رویے درست رکھنا، اور کسی معاملے میں آپ کی طرف سے ظلم نہ ہو، زبان درازی نہ ہو، ذرا اس کو سنا تو دو نا، ذرا اس کو پتہ تو لگے نا، ذرا فلاں کو تو میں بتاؤں نا کہ اس نے کیا کیا ہے، ذرا تھوڑی سی اس کی ہو تو سی نا کلاس ہو، بیٹے کو ذرا یہ کہہ دوں، یا وہ کہے کہ میں شوہر کو اس طرح کہوں کہ ماں کے بارے میں بدگمان ہوں، اور جملے بہت اثر رکھتے ہیں۔ تو میں نے خود کو ظلم سے بچانا ہے۔ آج کا وقت گزر جائے گا، لیکن کل اپنی اس آگ میں جلتے ہوئے اور اس پریشانی میں کہیں میں اپنا ہی نقصان نہ کر جاؤں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے رویے کا ذمہ دار ہے، دوسرے کے رویے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز تاریکیاں ہوں گے، اندھیرے کی شکل میں آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی آپ کے ارد گرد ہر طرف اندھیرا ہو، ایک اکیلا اندھیرے کمرے میں بند ہو جانا ہی اپنے طور پر ایک سزا ہوتی ہے۔ کچھ نہیں پتا آپ کو، ایک دم سے کوئی چیز فیل ہو، کچھ آواز آئے، دل وہیں پہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، کیا آواز ہے، کیسا ہے، ہر طرف اندھیرا۔ تو ظلم قیامت کے دن کس شکل میں آئے گا؟ اندھیرے کی شکل میں، ہر طرف اندھیرا کر دے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر کیسے پلے سرات پار کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس لیے جو رب تعالیٰ قائم بالقسط ہے، انصاف پر قائم ہے، اور وہ انصاف کو پسند کرتا ہے، اس کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم انصاف کریں، ہم ظلم سے بچیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اسی بات کو دوبارہ رپیٹ کیا گیا ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، توحید کے حکم کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے، العزیز الحکیم، زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ سب سے بہترین پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ کے ہاں میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اس دین پر ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، مقبول ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 85 میں آگے ذکر ہے اس کا۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں ہے، نہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ درست کرتا ہے، اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دین اسلام، اس کو مانا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو دیے گئے کتاب مگر بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، باوجہ ضد کے آپس میں۔ اختلاف نہیں کیا کتاب والوں نے مگر اس کے بعد کہ علم آ گیا تھا۔ اچھا، اختلاف کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کبھی تو ہم اپنے بچے کی سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی کہتا ہے اس سے یہ ہوا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی ہوا یا نہیں ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے نہیں کیا، حالانکہ بچے نے آنکھ چھپا کر بچ کر وہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہماری جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بچے نے نہیں کیا یہ کام۔ ایک ہوتا ہے ضد ہوتی ہے، جیلسی ہوتی ہے، کچھ اپنی بڑائی ہوتی ہے، اپنے بچے کو سیف کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں ایسے ہی لگا ہوگا، میرے اس نے تو ایسے نہیں کیا۔ مائیں اکثر ناحق چیزوں پر اپنے بچوں کو سپورٹ کرتی ہیں، اپنے شوہر کے سامنے بھی اور باقیوں کے سامنے بھی، جس کا نقصان یہ پھر بعد میں وہ اٹھاتی ہیں کہ بچے وہ صرف سیکھ لیتا ہے کس طرح دوسروں کے سامنے خود کو بچا جانا ہے، اور غلط کر کے بھی اس کو کیسے سنبھالنا ہے سچویشن کو، اور ایسے شو کرنا ہے کہ گویا کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں کچھ کیا ہی نہیں، نہیں وہ تو ایسے ہی ہو گیا تھا، نہیں ایسے غلطی ہوئی، اور مائیں غلط قبر کرتی ہیں۔ یاد رکھیں برائی میں، غلط چیز میں کبھی قبر نہ کریں، آپ بہت بڑا بچے کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اختلاف جب بھی کوئی ہوتا ہے، یہ تو میں نے ویسے اگزامپل میرے ذہن میں آ گئی، اختلاف کیا ہوتا ہے دو بنیاد پر، یا جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، یا پھر ضد ہوتی ہے، آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے دوسرے کو، دوسرے کی بڑائی نہیں ماننا چاہ رہے ہوتے، دوسرے سے کوئی حسد ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اختلاف لوگوں میں، کتاب والوں میں، دین والوں میں، دین کے معاملے میں کب ہوا؟ بغیر علم کے نہیں، علم آنے کے بعد۔ کس وجہ سے ہوا؟ جیلسی اور ضد کی وجہ سے۔ جہالت نہیں تھی، لا علمی نہیں، علم ہے، پتہ ہے، پھر بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ آج بھی مسلمانوں کے فرقے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دلائل، اس کا مذہب، اس کا فرقہ وہ سب سے اعلیٰ ہو، اس کو سب پہ فوقیت ہو، باقی سب جوتے کی نوک پر، وہ جہاں مرضی جائیں، چونکہ میرے فرقے نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس لیے میں تو ایسے ہی کروں گی، اور فلاں فرقے والے وہ تو ایسے ہیں، اور دوسروں پر لعن طعن، دوسروں کو نیچا دکھانے کی ہر وقت فکر۔ مدارس میں ہمارے ہاں کیا پڑھایا جاتا ہے الا ماشاء اللہ، کہ آپ نے دوسرے فرقے والے کو اس بات کا کیا رد دینا ہے، اس بات کا کیا جواب دینا ہے، اگر یہ ہو تو اس میں کیا کرنا ہے، ساری ہماری انرجیز، ہمارا سب کچھ کس میں گزر رہا ہے، ایک دوسرے کو کیسے رد کرنا ہے، کیسے جواب دینا ہے، فلاں کو ایسے کہنا ہے، پھر ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، بریلوی ہیں تو وہ وہابیوں پہ، وہابی ہیں تو بریلوی، دیوبندی، پھر جس طرح سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ، استغفر اللہ، یعنی بہت ساری ایسے، ہر ایک کو اگر میں ذکر کرنے لگوں تو کتنے لوگ ہیں لسٹ میں جو اتنے اچھے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں دنیا میں، یہ تو میں بھی صرف پاکستان کی میں نے بات کی، لیکن کیا ہے بس نہیں ماننا تو کوئی نہ کوئی عیب نکال دینا ہے، کچھ نہ کچھ بات کہہ دینی ہے، وہ تو ایسے ہیں، ان کے سننا ہی نہیں، سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ نے بھی یہ کیا تھا نا، سننا نہیں ہے، سن لیا تو بس وہ گئے،
تو اپنی وہ جو اپنی دکان چمک رہی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اپنا فرقہ چونکہ اعلیٰ ہے نا، اور اس میں لوگ ابھی پیچھے چلے ہوئے ہیں. جی بالکل، مولانا مودودی اور جتنے آپ، میں اگر لسٹ بیان کرنا شروع کروں تو جو حق پر ڈٹا، جو اس پر جمع، جو دین پر قائم ہوا اور اس نے اس کے لیے سٹینڈ لیا، ہر کسی کو آپ پائیں گے کہ اس کے خلاف بہت ساری باتیں کی گئیں، بہت کچھ کہا گیا، بہت بہت کچھ کیا گیا. تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے. ہم بجائے علمی جواب دینے کے، بجائے اس کے کہ ہم علم میں لے کر آئیں، ہم سمجھیں اگر کسی فرقے نے کوئی بات بیان کی ہے، کچھ ہوا ہے، تو اس کو ہم علمی طور پہ دیکھیں. جیلسی، ضد. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے. اسحاق علیہ السلام سے آگے یعقوب علیہ السلام ہوئے. یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے. ایک کے بعد ایک پیغمبر آ رہا تھا. انہی کی نسل سے آگے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی آتے گئے آتے گئے آتے گئے. اب وہ سارے بڑے اس میں تھے کہ جی ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم بڑے اعلیٰ، ہم بڑے زبردست. اور اب آخری نبی کی نشانیاں بھی ہماری کتاب میں موجود ہیں. وہ آئے گا تو اپنے دشمنوں سے کہا کرتے تھے باقاعدہ طور پہ کہ جب ہمارا نبی آئے گا نا آخری، ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے اور تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ کچھ اور گیا. نبی آ گیا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، جس میں سے کوئی اور نبی اسماعیل علیہ السلام کے بعد آیا ہی نہیں تھا سرے سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آ گئے. یہود و نصارہ کو کیا ہو گیا؟ ضد، جیلسی. او، نبوت ادھر منتقل ہو گئی، آخری نبی وہ ہو گیا. حالانکہ ایک ایک چیز ان کی کتاب میں درج تھی. کیسا علاقہ ہوگا، آپ کی مہر نبوت کا ذکر، آپ کی ہر چیز کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. انہوں نے سب کچھ دیکھا، انہیں سب نظر آ رہا تھا کہ ہاں یہ واقعی یہی نبی ہے. لیکن انہوں نے ضد، جیلسی کی وجہ سے کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو جو ہم دین کے نام پر اپنا نام بنائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. انہوں نے نہیں قبول کیا. آج ہمارا بھی یہ حال ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے لیے دل کے مضبوط دروازے میں داخل ہونے کے لیے چور دروازہ مذہبی تعصب ہے. مذہبی تعصب میں ڈال دینا. چونکہ ہمارے فرقے میں تو یہ نہیں کرتے اس لیے ہم نہیں کریں گے. ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، وہ تو وہابی ہے نا اس لیے ایسے کرتے ہیں، وہ تو فلاں والے ہیں نا اس لیے ایسے کرتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے طرح طرح کے گناہوں میں اس امت کو ڈبو ڈالا اور بالآخر شیطان نے مذہبی تعصب پیدا کر دیا. جب گناہوں سے بچتے گئے تو پھر کیا کیا؟ دین کے نام پر مذہبی تعصب پیدا کر دیا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا. حالانکہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ لعن طعن سختی سے نہیں. پیارے نبی لعن طعن کرنے والے تھے ہی نہیں. ہمارے اتنے اچھے بڑے اسکالرس کو آپ سنیں آج کے دور میں بھی ان کا لعن طعن ختم نہیں ہوتا. ہم حقیقت پر مبنی بات پر آتے ہی نہیں ہیں. ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہاں یہ غلطی ہے. اگر میرے مذہب یا میرے فرقے والے میں کسی بندے نے یہ چیز غلط بیان کی تھی، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں کہ ہاں واقعی انہوں نے یہ غلط کیا تھا، ان کی طرف سے یہ چیز غلط ہوئی تھی. ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا. ہماری ذات اور ہمیں تو کیا حکم ہے کہ جہاں سے جو خیر ملے اس کو لے لیا جائے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس فرقے سے یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ بات کیا کی جا رہی ہے. اگر بات قرآن کے مطابق ہے، قرآن کی آیات کی ہے، اگر بات حدیث کی ہے تو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے، مجھے مان لینا ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب کون سی ہے؟ بتائیں کون سی کتاب ہے جو قرآن کے بعد امت مسلمہ میں جس کا اتفاق ہے کہ وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے، 100% ٹرو کتاب ہے؟ نہیں، حدیث کی ہر کتاب اوتھینٹک نہیں ہے، اس میں بہت سارا کچھ اور ملاوٹیں ہوئی ہیں. جی صحیح بخاری، سننا حدیث تو ایک سمپل سی ٹرمز ہے نا، جنرل ٹرمز ہے. سنت کو فالو کرنا ہے، حدیث کو فالو کرنا ہے. حدیث جاننے کے لیے ہمیں کدھر جانا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ان دونوں میں اسپیشلی صحیح بخاری کی ترتیب سب سے پہلے نمبر پہ.
اب بے شمار احادیث آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو اپنی ذات میں مجھے افسوس کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کبھی میں نے کھولی، اچھا اس میں باقی سب چھوڑے، میں بہت لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جاؤں گی، نماز کا چیپٹر کھول لیں، اس میں بے شمار احادیث ہمیں رفع یدین سے متعلق ملتی ہیں، کلیئر کٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع میں جانے لگتے تو ہاتھ اٹھاتے رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور جب تیسری رکعت کا شروع ہوتا تو اس میں اٹھ کر کھڑے ہو کر رفع یدین کرتے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بے شمار حدیث ہے، ایک حدیث نہیں ہے۔ لیکن میں کیوں رفع یدین نہیں کرتی ہوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں حنفی مسلک میں تو ہے ہی نہیں، پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، دیوبندی مسلک میں تو ہے ہی نہیں، بریلوی میں تو ہے ہی نہیں، اور فلاں میں تو ہے ہی نہیں، اور یہ تو وہابی لوگ کرتے ہیں، یہ تو جو وہ فلاں فرقے والے ہیں نا یہ کرتے ہیں اصل میں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جو چیز قرآن اور سنت میں آ گئی، واضح صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کو میں کیوں کسی فرقے کے نام پر دے کر اور اختلاف کر کے بیٹھ جاؤں اور چھوڑ کے بیٹھ جاؤں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ تو مجھے کیا فکر کرنی ہے کہ کہیں میں اللہ کی آیات و احکامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملے ان کو مان رہی ہوں یا نہیں؟ اللہ کی آیات کو کے ساتھ کفر تو نہیں کر رہی، انکار تو نہیں کر رہی جانے انجانے میں؟ تو مجھے فکر کیا ہونی چاہیے کہ کیا اللہ کی آیات و احکامات مان رہی ہوں یا نہیں؟ یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کس فرقے سے ہیں کس سے نہیں ہیں، اور اچھا ان کے اس سے پڑھنا ہے ان سے نہیں پڑھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس سے میں نے پہلے بات کی نا، اس میں ایک حدیث بہت اہم آتی ہے جو اس ساری بات سمجھا دیتی ہے۔ آپ سب نے وہ واقعہ بہت دفعہ سن رکھا ہوگا آیت الکرسی کی فضیلت میں، کہ ابو ہریرہ کے پاس 3 دن تک ایک چور آتا رہا تھا، اور وہ چرانے کے لیے آتا، اور پھر وہ معافی تلافی کر کے چلا جاتا۔ تیسرے دن ابو ہریرہ نے کہا نہیں اب تو میں پکا تمہیں پیارے نبی کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا تمہیں ایک بات سکھا دیتا ہوں، ایک علم کی بات، ایک بات بتا دیتا ہوں جس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ چونکہ وہ تو ویسے علم کے حریص تھے، جس طرح آج کوئی ہمیں کہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں نا، تو ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے علم بہت بڑی چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ۔ تو اس نے کیا کہا کہ آیت الکرسی تم پڑھ لو تو شیطان تمہارے پاس رات کو پڑھ لو تو صبح تک نہیں آ سکتا، صبح پڑھ لو تو رات تک نہیں آ سکتا۔ ابو ہریرہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اس طرح کر کے چور آیا اور اس نے یہ کہا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے مجھے علم کی یہ بات بتائی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ہے وہ جھوٹا لیکن بات اس نے سچ کی ہے، یعنی یہ بات وہ ٹھیک 100% کہہ کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ پتہ ہے تمہیں وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ شیطان کی بھی جو ٹھیک بات ہے اس کو ایکسپٹ کیا گیا کہ اس نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، واقعی ایسا ہے۔ اتنا بڑا دل جگرا ہونا چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کی، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا آپ کا دشمن ہے، اگر وہ حق بات کہہ رہا ہے تو حق بات میں اس کا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تعاون کرو گناہ میں اور غلط چیزوں میں، عدوان میں، دشمنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باطل کی حمایت میں جھگڑا کرے گا، غلط چیز ہے، کریکٹ نہیں ہے، صرف چونکہ میری فیملی کا معاملہ ہے، میرے فرقے کا معاملہ ہے تو وہ حمایت کر رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، حقیقت پتہ ہے اس کو، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غصے میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے الگ ہو جائے، یعنی توبہ کر لے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت کرنا تعصب ہے؟ کہ جن کے ساتھ میں رہتا ہوں، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان سے محبت کرنا کیا یہ تعصب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعصب یہ ہے کہ آدمی ظلم پر اپنی قوم کی حمایت کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔
اور ابھی ہم ظلم کے ٹاپک کو بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی کہ تعصب یعنی چیز غلط ہے، آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے، اور ایک تو فرقہ واریت اور اس میں ہے، اور ایک گھروں میں بھی پالیٹکس ہوتی ہے، آپ کسی ایک ٹولہ بن جاتے ہیں، اور پھر دوسرے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ظلم ہو رہا ہے، بھابھی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، جیٹھانی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ساس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھ رہی باقی، یا فلاں معاملات ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ میرا انٹرسٹ دوسرے کے ساتھ ہے، میری دوستی دوسرے کے ساتھ ہے، تو میں اس میں اس کا ساتھ دوں، اس کی حمایت کروں، چاہے وہ ظلم بھی کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ رہتا ہے، اللہ اس سے ناراض رہتا ہے جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قوم کو ناحق حمایت کی، بغیر حق کی حمایت کی، اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کسی گڑھے میں گر جائے اور لوگ اسے اس کی دم سے پکڑ کر باہر کھینچ رہے ہوں، حالانکہ اس طرح وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تو کیا فکر مجھے ہونی چاہیے؟ کیا میں اللہ کی آیات کو مان رہی ہوں یا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا، جو کوئی اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کس فرقے سے ہوں، کیا ہے، کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ اچھا بتائیں، کیا منکر نکیر قبر میں ہم سے فرقے کے بارے میں سوال کریں گے؟ کیا کیا سوال ہونے ہیں؟ من ربو کا، النبیو کا، ما دینو کا۔ چوتھا سوال ہے کہ کون سا فرقہ ہے؟ کیا حشر میں اس بارے میں سوال کیا جائے گا؟ جو حشر میں 5 سوال اور جو مختلف ملتے ہیں، کیا اس میں یہ بھی کیٹیگری ہوگی کہ آپ کون سے فرقے سے تھے اور کون سا فرقہ کامیاب ہے؟ یعنی ہر فرقہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، اور دوسرے اتنے بڑے اسکالرز علم حاصل کیے ہوئے کو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کے پاس تو علم نہیں، نالج نہیں ہے، جاہل فلاں فلاں فلاں۔ تو پھر کرائٹیریا کیا ہے میرے پاس؟ آپ ایک کے پاس فرقے کے پاس جاتے ہیں، وہ دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، دوسرے کو کے پاس جاتے ہیں، پہلے کو کہہ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، تو پھر میرے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ قرآن اور سنت، اور وہ بھی کسی ایک کے پاس نہیں۔ حق حق ہے، جہاں سے بھی مل جائے۔ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں گی، کیا مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کون سا فرقہ ہے؟ جو دشمن کی چالیں ہیں، کیا وہ خاص کسی فرقے کے لیے ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ پھر میں کیوں فرقوں میں بٹی ہوئی ہوں؟ کیوں میں ضد کا شکار ہوں؟ اور یاد رکھیں، اگر میں اسی میں پڑی رہی، جو کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑے رہیں اور ہم ان چیزوں پہ بحثیں کریں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نماز میں خشوع کی بات تو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ خشوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ نے کہا ہو کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، سوائے ایک چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ خشوع۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر گیا، پھر پڑھ کر آیا، پھر اس نے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ تیسری دفعہ گیا، پھر نماز پڑھ کے آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے آخر کار کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسی نماز پڑھنی آتی ہے، آپ بتا دیں کیسے پڑھنی چاہیے۔ تو آپ نے کیا اس کو بتایا کہ قیام کرو تو اس میں کیسے کھڑے ہو؟ پرسکون۔ رکوع میں جاؤ تو جب تک سارا جسم اپنی جگہ پہ نہ آ جائے، یعنی پرسکون، تب تک اٹھو نہیں، اور جب اٹھ کے دوبارہ سجدے میں جاؤ تو جب تک جسم کی ایک ایک ہڈی، ایک ایک حصہ اپنی جگہ پہ نہیں آتا، تب تک دوبارہ سجدے میں نہ جاؤ۔ ہم اس پہ تو لڑتے رہتے ہیں، رفع دین کیا نہیں کیا، رکوع وہ اونچا کیا، سجدہ اونچا کر کے کرنا ہے، نیچا کر کے کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ یہ تو لڑائیاں ہم کرنے میں شیر ہیں، اور ہم ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف یعنی اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم میں سے کسی نے، کسی فرقے والے نے، کسی نے، ہم نے اس پہ ایمفسائز کیا کہ میرے خشوع لانا ہے، سب کچھ میں کر رہی ہوں لیکن میرا ذہن کہیں اور ہے، میری نماز کہاں قبول ہوگی، کیسی قبول ہوگی؟ تو شیطان کا ایک بہت بڑا یہ وار ہے، مذہبی تعصب کرنا، غیر اہم چیزوں میں الجھا دینا، اصل مقصد سے غافل کر دینا۔ تو مجھے کیا فکر کرنی ہے کہ میں اللہ کی آیات سے کفر تو نہیں کری، انکار تو نہیں کری۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب کو۔
اللہ کا حساب، سریع الحساب کو اگر ہم دیکھیں تو دو طرح سے اس کا میننگ سمجھیں. ایک جس طرح قرآن میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. تو یعنی قریب قریب آیا کھڑا ہے، ہم اس کو دور سمجھ رہے ہیں لیکن قیامت کا دن، ہمارا مرنا، ہمارا جانا، ہمارا حساب بہت قریب ہے. تو کہا گیا سریع الحساب، جلد لینے والا حساب، عنقریب ہونے والا ہے. اور دوسری مراد اس سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدھے دن میں سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، سارا حساب کتاب ہو جائے گا. یعنی آدھے دن کے اندر اس دنیا کے اول سے لے کر آخر تک حدیث کے مطابق حساب کتاب مکمل ہو جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے کیا دعا سکھائی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا. امت محمدیہ کا حساب سب سے پہلے ہوگا. پکارا جائے گا امی نبی کی امت اور خود ان کا نبی کہاں ہے؟ بس ہم سب سے آخر میں آنے والے سیکوینس میں یعنی امتوں میں اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا، نہ ترجمان. تصور کریں قیامت کے روز تم میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، کورٹ لگا ہوا ہے، عدالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، ڈائریکٹ ون ٹو ون. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، پیسے نہیں دیے تھے؟ وہ جواب دے گا کیوں نہیں دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں بھیجا تھا. انسان اس وقت اپنے دائیں دیکھے گا تو آگ پائے گا، بائیں دیکھے گا تو آگ پائے گا. لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے آگ سے بچو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس طرح حساب کتاب ہونا ہے اور وہ بہت سخت وقت ہونا ہے. اور اس میں نجات کا ذریعہ کیا بیان کیا گیا؟ ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر سکو، کوئی اچھی بات ہی سیکھ سکو، سکھا سکو، کہہ سکو. اچھے الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں. ہمیں کوئی اچھے الفاظ کہہ دے ہمارا دن اچھا گزر جاتا ہے. میں ایسی نہیں ہو سکتی کہ میں کسی کو کوئی اچھا الفاظ کہہ دوں، اپریشیٹ کر دوں. اپنی بہو کا کوئی کام کیا ہوا اس پر اس کو کہہ دوں تم اتنی محنت کرتی ہو، تھک جاتی ہو، جیسے اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں تھک گئی ہوگی، اتنی محنت کی، اتنا یہ کیا. اپنی نند کو کہہ دیں جزاک اللہ آپ نے میری یہ ہیلپ کر دی، میرے لیے کام کرنا آسان ہو گیا. چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی باتیں، اچھی بات، اچھا جملہ کچھ بھی کہہ دیا دوسرے کا دن بن جاتا ہے، خوشی ہو جاتی ہے، اپریشیٹ کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. سب سے پہلا کویسچن. اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام و نامراد ہوگا. اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے؟ اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح سے ہوگا. تو حساب کتاب ہونا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا، غلط قسم کھائی، حق کسی اور کا تھا لیکن میں نے خود وصول کر لیا، اپنے بچے کو لے دیا، اپنے شوہر کو لے دیا، اپنے لیے کر لیا، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی.
ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ معمولی سی چیز ہو، آپ نے فرمایا خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سی وہ جو درخت عام معمولی کی ایک ٹہنی برابر ہی کوئی چیز کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ کن کا؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ حساب کی کچھ تھوڑی سی میں نے جھلکیاں اس لیے دی کہ ہمارے ذہن میں آئے حساب کتاب ہونا ہے، کل اللہ کو حساب دینا ہے، اس طرح اس حال میں کہ کوئی ترجمان نہیں، کوئی حجاب نہیں ہوگا، تو کہیں میں اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں کر رہی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ چونکہ ہماری کلاس آج 10 منٹ لیٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اس لیے میں تھوڑا سا 4-5 منٹ اور لوں گی تاکہ ہم اپنا 1 گھنٹے کا پورا کر لیں انشاءاللہ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو کیا کرو؟ آگے سے جھگڑا کرو نہیں، فَقُل، تو کہہ دیجئے اسلمت، میں نے سپرد کیا، وجہیہ، چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے اتباع کیا میرا، جو میری پیروی کریں۔ پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، حجت بازی کریں، آرگیو کریں، باتیں بنائیں، نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، نہیں ایسے نہیں ایسے، لمبی چوڑی، آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہوتے، کبھی آپ نہیں بھی بحث کرے تو لوگ آ کر آپ سے جھگڑا بحث شروع کر دیتے ہیں، ہاں تم تو بڑی، جیسے ہی آپ دین کی طرف آتے ہیں نا تو لوگوں کو سارے مسئلے مسائل اور یہ اسپیشلی جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں نا وہ یاد آ جاتے ہیں۔ اچھا سنا ہے تم قرآن پڑھنے لگ گئی ہو، اچھا فلاں کے بارے میں تمہاری وہ کیا کہتی ہیں، تمہاری باجی کیا کہتی ہیں، اچھا فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، اور جھگڑے بحثیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، بہت دفعہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ جھگڑا کریں تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا اپنا چہرہ، کیونکہ پیارے نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کہیے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جو اللہ کا حکم ہے، جیسے حکم ہے، میں نے پڑھ لیا، سن لیا، میرا پاس جس طرح اگر میں اپنی ذات میں سوچوں اپنے اعتبار سے تو بس سمپل سی بات، اسلمت وجہی للہ، میں نے اللہ کے لیے، بس اللہ کو راضی کرنے کی میری کوشش ہے، مجھے زیادہ نہیں پتا، بس جو حکم مجھ تک پہنچا، جو مجھ سے پتا چلا، میں نے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیا۔ مجھے صحیح قرآن سے آیت پتہ چلی، میں نے بس اپنی اصلاح کر لی، مجھے یہ لمبی چوڑی بحثوں کا، تقریروں کا، ان کا اختلافات کا ان کا نہیں پتا، بس جو مجھ تک پہنچا وہ میں نے مان لیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا اسلام لائے تم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اسپیشلی، ان کو جو دیے گئے ہیں کتاب اور جو امی ہیں ان سے پوچھو کیا اسلام لائے تم؟ تو یعنی پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، دونوں طرح کے لوگ سے اس انسان کا سامنا ہوتا ہے۔ اسلم تم، کیا اسلام لائے تم؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ پر پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ اور اسی کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے تحت بہت سارے مختلف امراء کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور ان کو اس طرح بلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ واحد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم میں بادشاہوں کو، امراء کو دعوتی یہ خطوط لکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سرخ و سیاہ یعنی عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا ہے، تو آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہدایت پا جانا ہے، اور اگر کوئی منہ موڑ لے تو اس میں جو پہنچانے والا ہے اس کی پکڑ نہیں ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ آیا ہے، جس طرح فذکر انما انت مذکر، بس اب نصیحت کیجئے،
کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بس بے شک آپ تک پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہنچاتے ہیں تو شاید کم ہے، حساب لینے البتہ ضرور بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حساب لینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ تو پچھلی آیات ہمیں کیا بات سمجھا رہی ہیں؟ کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی اختلاف ہے، اس کو طول نہیں دینا چاہیے۔ جب سامنے حق آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اور اور ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ گروپ اوپن ہوگا تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آج کی آیات سے آپ نے اسپیشلی کیا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے اور نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا مددگار۔ ہمیں ڈیفرنٹ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 پروفٹس کو ایک ہی دن میں صبح کے وقت قتل کیا، یعنی اس حد تک بنی اسرائیل میں یہ چیز کامن تھی جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے آیات سے انکار کیا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور یہ کام بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی حکومت کے ملی بھگت کے ساتھ کیا تھا، جیسے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکومتی سطح پر سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ تو جب اتنے لوگ انبیاء کو جب اتنا وہ قتل کیا جا رہا تھا تو جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان سب نے اس پر زبردست احتجاج کیا۔ تو انہوں نے ان میں سے بھی جو نیک لوگ تھے ان میں سے 170 لوگوں کو بھی اسی شام قتل کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان کو ایسی حرکتوں سے منع کرتے تھے۔ اور اصل میں ان انبیاء کی قتل کرنے کا اصل سبب وہی ہے جو کہ قرآن نے ہمیں پہلے بتایا ہے کہ انبیاء کی اطاعت کرنے سے ان کا اپنا جاہ و اقتدار خطرے میں جا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں بچانے کے لیے انبیاء کو، صالحین تک کو قتل کر دیا۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جانا گویا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کے بارے میں زبان درازی کرنا، اس کو تنگ کرنا، اس کے بارے میں کچھ کہنا، قتل کرنا، قتل کرنے تک معاملات پہنچتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس سے جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے، اور جو کچھ ہم نے آج پڑھا سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، ہمارے سینے کو کھولے اور ہمیں باتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔